اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس کو مولانا میاں شمس عزیز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان دونوں مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا. میں گزارش گزار ہوں مصطفیٰ مہدی صاحب. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. ایک سورہ فاتح جناب حسین جاوید صاحب ابن سکندر آغا صاحب کی روح کو پڑھ کے بخش لیں. پیچھے کر دیے. نعرہ صلوات.
4 مصرے بارگاہ امام علی علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، اور ہر جاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم جائیے۔ ہر جاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، محراب میں علی ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک سلام مولا علی متقیان سے متعلق پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مل جل کے اور ضرورت پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، آنسو کا ایک قطرہ بھی ہمارے بڑے کام کا ہے۔ قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے، اور یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عذاب، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عذاب، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے،
جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ اور یہ شعر کے مولا علی کے عشق میں لوگ کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ سرے دار بھی ایک دکان ہے ہماری، سرے دار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں سے فمد ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، مگر اس کی قیمت رضائے خدا ہے، مگر اس کی قیمت رضائے خدا ہے، میاں ہم بھی ذکر علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ اور کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو، کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو، حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں، کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو، حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم،
تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں جو ہم کو زندگی بیچتے ہیں. نعرہ صلوات. فاتحہ. سکینہ قید ہو کر شام کے زنداں میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخے مینائی پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی ناما کے پاس سوتی تھی پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی ناما کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھلی زنداں کے دروازے پر روتی تھی ہائے ادھر سے جو گزرتا تھا اس سے کہتی تھی سنتا جا اگر بابا ملے تجھ کو تو کہیو قسم کھا کھا میں بے کس قید میں ہوں خبر لو اے شہ والا اگر تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑایا ہوں تو کہیو در زنداں پا روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ
دینا پیچھے کافی جگہ ہے تو باہر ہے وہ اندر آ جائے. 25 محرم کو 8 بجے شب بنیاد گاہ میں جناب امیر عباس صاحب کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی. مولانا باقر زیدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. آپ اللہ سے گزارش ہے تو اس میں شرکت فرمائیے گا. میں گزار خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. حضرات یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں. روز اعلان کیا جا رہا ہے کہ یوٹیوبر شاہ والا کی جانب سے اربعین کے موقع پر کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے قرآن اندازی کا کیمپ لگا ہوا ہے. 200 روپے کا قرعہ ہے. جن افراد کو شرف زیارت سے مشرف ہونا ہو وہ قرعے کو حاصل کر سکتے ہیں. 25 محرم کو قرآن اندازی ہوگی اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں. افتخار حسین ابن التجا حسین صاحب، رئیس بانو بنت مقصود حسن صاحب، مہدی حسن ابن مقصود حسن صاحب، جمال عباس ابن اوصاف حسین صاحب اور خادم حسین مرحوم، رضیہ بیگم مرحومہ اور ہمارے ایک نہایت مجلسی مولائی شخصیت جناب انتخاب صاحب کی والدہ کا بھی آج انتقال ہوا ہے. ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرات اگر آپ چاہیں تو اندر ابھی بہت جگہ ہیں، اندر آ سکتے ہیں آپ حضرات. پیچھے کافی جگہ ہیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر واللیال العشر. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران ماتمداران اسیران کربلا، موسم یقیناً ناسازگار ہے مگر آپ حضرات کے جذبوں کو لاکھوں سلام کہ آپ نے ان موسم پہ بھی محبت اہل بیت کو ترجیح دی. اور ماشاءاللہ اس وقت بھی اچھے خاصے مومنین ہیں اور جو مومنین نہیں آ سکے ہیں یقیناً ان کی نیت آنے ہی کی ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے جو نہیں آ پائے ہیں ان کو بھی جناب سیدہ اجر عظیم عطا فرمائیں. بہرحال مسلسل آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن اور کربلا کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ حسینی اکادمی کے اس خمسہ مجالس میں جاری و ساری تھا، جس میں میں روزانہ سورۃ الفجر کی
ابتدائی آیتوں کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سورہ فجر میں اللہ نے جس صبحوں کی قسم کھائی ہے اور جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ان کا سیدھا سیدھا تعلق کربلا سے ہے، اور اسی لیے سورہ فجر کا نام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الحسین قرار دیا ہے۔ اور اس سورے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمام قاریان قرآن جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر وہ قرآن کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں، اگر وہ قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن سے استفادے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین و آسان ذریعہ کربلا ہے۔ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے، صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے، صرف ایک خطے و زمین کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ذریعہ تفہیم قرآن کا نام ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کربلا کا سہارا لینا ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کے لیے جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کاغذ و قلم مانگا تھا، ویسے ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ ایک نظریہ وجود میں آیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہدایت کے لیے اور تمام احکام اور تمام مسائل کے حل کے لیے ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ تو یہ جو ایک نظریہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ قرآن کافی ہے، تو عزیزوں یہ نظریہ کہ قرآن کافی ہے نہ عملاً ثابت ہوتا ہے اور نہ عقلاً ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کو صرف قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ میرا موضوع ہے کہ قرآن کے لیے کربلا ضروری ہے، لیکن آج اس بات کو بھی آپ غور سنیے گا کہ قرآن کو صرف قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن ہرگز یقیناً کتاب ہدایت ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں ہے، ہر الجھن کا حل قرآن میں ہے، لیکن قرآن کافی نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہر مسلمان خود بھی قرآن سیکھنا چاہتا ہے اور کم سے کم اپنے بچے کو قرآن سکھانا چاہتا ہے۔ پہلی منزل ہوتی ہے تعلیم قرآن کی، پہلی منزل ہوتی ہے قرآن پڑھانے کی، لیکن آپ اس پہلی منزل ہی میں اگر غور کریں تو پہلی منزل ہی میں قرآن کافی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جو بھی قرآن سیکھتا یا سکھاتا ہے تو کوئی قرآن کو قرآن سے نہیں پڑھتا۔ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم اپنے بچے کی بسم اللہ کرتے ہیں تو قرآن جب پڑھایا جاتا ہے، دیکھیے مفاہیم قرآن اور قرآن کی گہرائیاں اور قرآن کے راز و مروز تو بہت بعد کی بات ہے۔ جب قرآن کی تعلیم کی بات ہوتی ہے، تعلیم قرآن جب ابتدا ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی بسم اللہ ہونے والی ہے، تو کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے قرآن سے قرآن پڑھایا جاتا ہو۔ کسی کو قرآن سے قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ قاری کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے حافظ کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جب قاری یا عالم یا حافظ قرآن پڑھانے آتے ہیں تو کوئی قرآن سے قرآن نہیں پڑھاتا۔ قرآن پڑھنے کے لیے پہلے بغدادی قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اور جو ہمارے یہاں یہ قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کا آغاز ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے پہلے بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، عربی گرامر سمجھائی جاتی ہے، حروف تہجی پڑھائے جاتے ہیں، پیش و تنوین سمجھائی جاتی ہے، زیر و زبر سمجھائے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن ڈائریکٹ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ پڑھنے کے لیے تو قرآن کافی ہے نہیں، ہمارے یہاں سمجھنے کے لیے قرآن کہاں سے کافی ہوگا؟ تو جو ہمارے یہاں ایک آدمی، آپ پوری دنیا میں ایک مسلمان ایسا لے کے آئیں کہ جس نے ڈائریکٹ قرآن سے قرآن پڑھاؤ۔ کوئی سیدھے قرآن سے قرآن نہیں پڑھتا۔ کوئی مولوی سے قرآن پڑھتا ہے، کوئی حافظ سے قرآن پڑھتا ہے، کوئی قاری سے قرآن پڑھتا ہے، کوئی قرآن سے قرآن نہیں پڑھتا۔ یہ صرف 13 رجب کو ایک شخصیت نظر آئی۔ ہمارے یہاں 13 رجب کو سے مولائے کائنات نظر آئے کہ جنہوں نے قاری سے قرآن نہیں پڑھا، عالم سے قرآن نہیں پڑھا، حافظ سے قرآن نہیں پڑھا، قرآن سے قرآن پڑھا، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا۔ تو ہمارے یہاں قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا۔ اب یہ سوال کہ صاحب قرآن نازل ہوا نہیں،
قرآن کیسے پڑھ دیا؟ تو یہ ایسے سمجھ میں آئے گا کہ جو پڑھا گیا وہ صامت تھا اور جو پڑھ رہا تھا وہ ناطق تھا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تشریف صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو سنیں عزیزان گرامی، قرآن یہ جو نظریہ بنا قرآن و کربلا، اسی موضوع تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا آپ کو. حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا موضوع کا اپنے تئیں، اگر اہل بیت اطہار کی مدد شامل حال رہی کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی قرآن کافی نہیں ہے. تو جب تلاوت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے تو ہدایت کے لیے قرآن کیسے کافی ہوگا؟ اور پھر آپ قرآن پڑھیں. میرا چیلنج ہے ملت مسلمہ کو، پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کو کافی کہا گیا ہو. پورے قرآن میں ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں قرآن کو کافی کہا گیا ہو. بھئی یہ لفظ کافی عربی لفظ ہے، اور یہ لفظ کافی پوری توجہ سنیے گا، اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے، ایسی صفت ہے کہ اکثر ورد ہوتا ہے کہ یا شافی ہو یا کافی ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ کافی ہونا اللہ کی صفت ہے. اب آپ قرآن پڑھیے تو پورے قرآن میں کہیں پر قرآن کو اللہ نے کافی نہیں کہا ہے. یہ لفظ کافی آیا تو کہاں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اب یہاں پر یہ لفظ کافی آیا کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے میرے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اور جو ہمارے یہاں اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اب قرآن کو کافی کہنے والے قرآن کو پڑھ کے بتائیں کہ قرآن میں کتاب کو کافی نہیں کہا گیا ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے اسے کافی کہا گیا. ایسا میرے ساتھ رہیے گا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کافی ہے، اے رسول آپ کے لیے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اب یہ جس کے پاس علم کتاب ہے اسے مولا کائنات کہتے ہیں. یعنی قرآن نے کتاب کو کافی نہیں کہا ہے، علی کو کافی کہا ہے. قرآن نے کتاب کو کافی نہیں کہا ہے، مولا علی کو کافی کہا ہے. اب یہ جملہ درست بھی ہو سکتا ہے، قرآن کافی ہے، یہ جملہ درست بھی ہو سکتا ہے. ایسے درست ہو سکتا ہے کہ قرآن کافی ہے مگر قرآن صامت کافی نہیں ہے، قرآن ناطق کافی ہے. خدا ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور فرمائیے گا بھائی یہ نظریہ بنایا گیا صاحب قرآن کافی ہے، قرآن کے لیے معصوم کی ضرورت نہیں، قرآن کے لیے اہل بیت کی ضرورت نہیں. تو بھائی قرآن میں دکھائیے کہاں قرآن کو کافی کہا گیا. دو جگہ یہ کافی کا لفظ آیا، ایک قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور پھر سورہ انفال کی آیت میں اعلان ہوا اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور من المومنین وہ کافی ہے جس نے آپ کی اتباع کی. تفسیر میں جس کے پاس علم کتاب وہ بھی علی، اور جس نے من المومنین اتباع نبی کی وہ بھی علی. یعنی اللہ نے یا تو اپنے کو کافی کہا اور یا مولا علی کو کافی کہا. اب ذرا سی دیر کو گفتگو کا رخ موڑتا ہوں. اللہ نے یا تو اپنے کو کافی کہا یا مولا علی کو کافی کہا. جو اپنے کو کہا وہی علی کو کہا، جو اپنی صفت بیان کی وہی مولا علی کی صفت بیان کی. اور صرف لفظ کافی تک یہ محدود نہیں ہے، اللہ نے اپنے کو بھی کافی کہا، مولا علی کو بھی کافی کہا، اپنے کو بھی ولی کہا، مولا علی کو بھی ولی کہا، اپنے کو بھی علی کہا. توجہ رکھیے گا، اور مولا علی کو بھی ولی کہا. یہ اصلاً اللہ نے ان لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ جو توحید کو سمجھے نہیں ہیں اور شرک کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھائی جو توحید کو سمجھے نہیں ہیں اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، ابھی خود موحد ہوئے نہیں ہیں
دوسروں کو مشرک کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی تھوڑی دیر تو آپ کو میرے ذہن سے کنیکٹ ہونے میں لگے گی، لیکن آج کا نتیجہ بھی انشاءاللہ قابل ذکر ہوگا. ایک طبقہ ہے جو صاحب موحد ہوا نہیں ہے اور دوسروں کو مشرک کہتا ہے. خاص کر کے جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو مولا علی کے فضائل میں ان کو غلو نظر آتا ہے، ان کو شرک نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب وہ روایتیں نہ پڑھیے جس سے علی کا رازق ہونا ثابت ہے، جس سے علی کا مشکل کشا ہونا ثابت ہے، جس سے علی کا حاجت روا ہونا ثابت ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا صاحب رازق ہونا اللہ کی شان ہے، مشکل کشا ہونا اللہ کی شان ہے، حاجت روا ہونا اللہ کی شان ہے، تو کافی ہونا بھی تو اللہ کی شان ہے. سمجھا؟ توجہ ہمارے یہاں کافی ہونا بھی اللہ کی شان ہے. تو اگر آپ ہم سے کہتے ہیں روایتیں چھوڑو تو ہاتھ ملائیے، ہم روایتیں چھوڑنے پر تیار ہیں، آپ آیتیں چھوڑنے پر. مجلس اپنے وقت کے اندر ہی تمام ہوگی. ہم تو روایتیں پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ آیتوں میں کہہ رہا ہے، اپنے کو بھی کافی کہہ رہا ہے اور مولا علی کو بھی کافی کہہ رہا ہے. بعض خالی آیت تک نہیں ہے. ایک دن مسجد نبوی میں والشمس بھی موجود تھا اور والقمر بھی موجود تھا اور ستارے بھی چمک رہے تھے. تو والشمس نے والقمر سے کہا کہ اے علی، آج آسمان کا سورج تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بھائی قبلہ بیٹھے پڑھے لکھے لوگ، یہ دمت الثاقبہ جیسی معتبر کتاب میں یہ روایت لکھی ہے، اور کہا یا علی جاؤ مسجد سے باہر جاؤ، آج آسمان کا سورج تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. اب ادھر والقمر چلا تو پیچھے پیچھے ستارے بھی نکلے. مولا علی میدان میں آئے اور مولا علی نے سورج کو سلام کیا تو سورج نے جو جواب دیا، وہ جواب روایت میں یہ ہے کہ سورج نے کہا وعلیکم السلام، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو. جیسے ہی سورج نے مولا علی کو ان لفظوں میں سلام کیا، ویسے ہی صحابہ نے آ کے نبی سے شکایت کی کہ یا نبی اللہ، سورج علی کو وہ کہہ رہا ہے جو قرآن اللہ کو کہتا ہے. کہا یا نبی اللہ، قرآن میں اللہ ظاہر، اللہ باطن، اللہ اول اللہ آخر، اور سورج مولا علی کو اول کہہ رہا ہے، آخر کہہ رہا ہے، ظاہر کہہ رہا ہے، باطن کہہ رہا ہے. بھائی مولا علی کی شکایت کی، مگر کم سے کم میں شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے سورج کی شکایت کی لیکن سورج کو نصیری نہیں کہا. تو نبی نے فرمایا کہ اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہ یا نبی اللہ، سورج نے مولا علی کو اول کہا ہے تو کیا علی، نبی نے کہا کیا علی اول المومنین نہیں ہے؟ کیا سورج نے مولا علی کو آخر کہا تو کیا علی سب سے آخر تک میرے ساتھ نہیں رہیں گے؟ کیا سورج نے علی کو ظاہر کہا تو کیا میرے جلوے علی سے ظاہر نہیں ہوتے؟ سمجھا؟ کیا سورج نے علی کو باطن کہا تو کیا میرے راز علی کے باطن میں نہیں آئے؟ صلوات دے دے محمد و آل محمد. اب سمجھئے گا عزیزو، ایک طبقہ ابھی توحید کو نہیں سمجھائے. وہ کہتے صاحب جو اللہ کی صفت ہے وہ مولا علی سے منسوب نہ کیجئے، جو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے وہ مولا علی کے لیے نہ کہیے. ارے تو خود اللہ نے اپنے کو بھی کافی کہا، مولا علی کو بھی کافی کہا. کہ صاحب یہ تو شریک صفات کرنا ہو گیا. اب دیکھیے بچوں کے لیے میں نے بڑی محنت سے یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے ایک تمہید تیار کی ہے، سنیے گا تو انشاءاللہ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب مل جائے گا. کہتے ہیں صاحب اسی کو شرک کہتے ہیں، اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا یہی شرک ہوتا ہے. حالانکہ اب تک دنیا سمجھی نہیں. بھائی شریک صفات کرنا اور ہے اور مظہر صفات ہونا. ہم مولا علی کو شریک صفات نہیں کرتے ہیں، مولا علی ہیں مظہر صفات.
اگر انسان خود سے کسی کو صفتوں میں شریک کرے تو اسے کہتے ہیں شریک صفات ہونا، لیکن اللہ جس کے ذریعے اپنی صفتوں کا اظہار کرے اسے کہتے ہیں مظہر صفات۔ بھائی بڑی نئی سی بات ہے، اگر پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ایک لفظ ہے شریک صفات کرنا اور ایک لفظ ہے مظہر صفات ہونا۔ قرآن میں جو مشرک کہے گئے وہ کیوں کہے گئے؟ وہ بتوں کو اللہ کی صفتوں میں شریک کرتے تھے، وہ ان کو رازق کہتے تھے، وہ ان کو خالق کہتے تھے، وہ ان کو قادر کہتے تھے، وہ ان کو علیم و خبیر کہتے تھے۔ یہ تھا شریک صفات کرنا۔ لیکن قرآن میں جب بتوں کے لیے مشرکوں کا یہ عقیدہ بیان ہوا تو قرآن میں اللہ نے ان بتوں کو جنہیں شریک صفات کیا گیا انہیں ایک لفظ دیا، من دون اللہ۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے دیکھیں، بہت اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں محنت کر کے کچھ جواب آپ تک پہنچا دوں۔ آخری آدمی کا توجہ فرمائیے گا، قرآن نے بتوں کو جن کو شریک صفات کیا گیا انہیں کہا من دون اللہ۔ من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، جسے ہم کہتے ہیں غیر اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن نے جن کو شریک صفات کیا مشرکوں نے انہیں کہا غیر اللہ۔ بھائی جن کو مشرکوں نے شریک صفات کیا ان کو اللہ نے غیر اللہ کہا، مگر علی کو بنایا مظہر صفات۔ میرا چیلنج ہے، کسی ایک حدیث میں دکھائیے کہ کہیں علی کو غیر اللہ کہا ہو۔ بھائی مولا علی کو کہیں غیر اللہ نہیں کہا، کہیں حبل اللہ کہا، کہیں حجت اللہ کہا، کہیں عین اللہ کہا، کہیں ولی اللہ کہا، کہیں عزد اللہ کہا، کہیں لسان اللہ کہا۔ سمجھایا جو غیر اللہ ہو وہ شریک صفات ہے، جو ولی اللہ ہو وہ مظہر صفات۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں، یوں تو مولا علی کی حدیث ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ میں آپ کی عقلوں پر اعتبار کر کے ایک بہت وزنی چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بتوں کو اللہ نے کہا من دون اللہ، غیر اللہ، لیکن آپ کو کسی حدیث میں اہل بیت کے لیے لفظ غیر اللہ نہیں ملے گا۔ کئی حبل اللہ ہے، کئی حجت اللہ ہے، کئی آیات اللہ ہے، کئی عین اللہ ہے، کئی اذن اللہ ہے۔ دوسرے جو بتوں کو اللہ نے من دون اللہ کہا، من دون اللہ کا مطلب ہے اپنا غیر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بہت خاص بات ہے، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ جو ان کو غیر اللہ کہا تو آپ کو معلوم ہے یہ بت غیر اللہ کیوں کہلائے؟ یہ بت غیر اللہ اس لیے بھی کہلائے کہ مشرک بتوں کو مادے سے بناتے تھے، اور مادہ اللہ کا غیر ہے۔ دیکھیے بڑی گہری بحث میں کہہ رہا ہوں بھائی، وہ بتوں کو مادے سے بناتے تھے، کسی کو لکڑی سے، کسی کو لوہے سے، کسی کو پتھر سے، کسی کو سونے سے، کسی کو چاندی سے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میٹیریل سے، مادے سے بناتے تھے۔ حد یہ ہے کہ یہاں تک ملتا ہے کہ حلوے سے بناتے تھے۔ بھائی مشرک اپنے خدا کو حلوے سے بناتے تھے، حلوے سے خدا بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے۔ بھائی میں آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں دوں گا، تاریخ کہہ رہی ہو حلوے سے خدا بناتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے۔ مجھے کہنے دیجئے جو عالم شرک میں اپنے خداؤں کو کھانے سے نہ چھوڑتے ہوں، وہ عالم نفاق میں باغ زہرا کو کیسے؟
سننا بچوں جوانوں سننا، ایک بہت اہم بات میں تم لوگوں کے لیے اور جتنے ہی ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. بتوں کو بنایا جاتا تھا مادے سے، اور مادہ کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے. اللہ کے جسم کیوں نہیں ہے؟ جسم مادیت سے بنتا ہے. اللہ کے پاس جسم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مادے سے تعلق نہیں ہے، میٹیریل سے اللہ کا تعلق نہیں ہے. پورے قرآن میں اللہ کو کہیں مادہ نہیں کہا گیا. اللہ نے اپنے کو سونا نہیں کہا، اللہ نے اپنے کو چاندی نہیں کہا، اللہ نے اپنے کو لوہا نہیں کہا، اللہ نے اپنے کو لکڑی نہیں کہا. پورے قرآن میں اللہ نے اپنے کو مادہ نہیں کہا. اب کیا کہا؟ تو قرآن نے کہا اللہ ہو نور السماوات والارض. بس توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اپنے کو مادہ نہیں کہا، سونا نہیں کہا، چاندی نہیں کہا. اللہ نے کہا اللہ ہو نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کا مطلب مادہ اللہ کا غیر ہے اور نور اللہ کی شان ہے. بھائی بڑی اہم بات ہے کہ ضائع ہو گئی. مادہ اللہ کا غیر ہے اور نور اللہ کی شان ہے. آپ سمجھئے جو مادے سے بنے وہ غیر اللہ ہوں گے، جو اللہ کے نور سے بنے بچوں کے لیے بات آسان کروں. یہ جو بت غیر اللہ کہلائے تو یہ بنے مادے سے، اور مادہ اللہ کا غیر ہے. وہ اللہ ہو نور السماوات والارض، نور اللہ کی شان ہے. تو جو مادے سے بنے وہ غیر اللہ ہے، جو نور سے بنے وہ ولی اللہ ہیں. 10ویں امام کی زیارت میں تو ایک عجب فقرہ ہے. 10ویں امام کی زیارت میں عجب فقرہ ہے. صرف وہ ولی اللہ نہیں ہے، السلام علیکہ یا آل اللہ. کیا تو جو فرما رہے ہیں آپ علماء بیٹھے ہوئے. اب اس کی تشریح اس وقت نہیں کرنا مقصود ہے مجھے آپ کے سامنے. تو جو مادے سے بنا وہ ہے غیر، وہ اللہ نور ہے. جس کو اللہ نے نور سے بنایا وہ غیر اللہ نہیں کہلائے گا. بھائی میرے دوست کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں لیکن وہ غیر کہلائیں گے. لیکن میرا بیٹا غیر نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ میرے خون سے ہے. تو جو میرے خون سے ہو وہ غیر نہیں ہے، تو جو اللہ کے نور سے ہو. تو جو فرمائیے گا یہ غیر اللہ کے دائرے میں نہیں آتی. بھائی اہل بیت بنے اللہ کے نور سے. یہ نور کے نہیں ہیں، نور سے ہیں. بھئی اب یہ بات پہنچ گئی میری تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. اہل بیت نور کے نہیں ہیں، اللہ کے نور سے ہیں. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد اور علی، فاطمہ، حسین و حسن. صلوات بھیجے محمد والے. یہ بات یہ لفظ پہنچ جائے آپ کے ذہن میں. اہل بیت بنے اللہ کے نور سے. مادہ اللہ کا غیر ہے اور نور اللہ کی شان ہے. یہ بنے اللہ کے نور سے. جیسے ہمارا بچہ ہمارے خون سے، اپنی ماں کے شیر سے. اب جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اقربا ہیں، ان میں ایک مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ اس بچے کی شکل اپنے دادا سے بہت ملتی ہے، اس کی شکل اپنے چچا سے بہت ملتی ہے، اس کی صورت میں اپنی ماں کی جھلک ہے. کیوں؟ بھائی ایک بچہ اپنے دادا جیسا کیوں نظر آیا، اپنے چچا جیسا کیوں نظر آیا، اپنی ماں جیسا کیوں نظر آیا؟ کہ بھائی جو جس کے خون سے بنا ہو وہ اس کا جیسا لگتا ہے. جو جس کے خون سے ہو، جو جس کے خون سے ہو، ارے نہیں بول رہا، جو جس کے خون سے ہو وہ اس کا جیسا نظر آتا ہے. تو جو اس کے نور سے ہو
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात कौन? तो जब ये उसके नूर से है तो अगर ये उसके जैसे लगते हैं तो परेशानी क्या बात है? इसीलिए उसने अपने को भी काफी कहा, इनको भी काफी कहा। कुरान काफी नहीं है, कुरान काफी नहीं है। बस सुनिए, मैं मौजू पे आया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अहले बैत ने मदद की और कल मौसम साजगार रहा तो इस मौजू का इख्तिताम होगा। लेकिन आज की सबसे खास बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान समझने के लिए सिर्फ कुरान काफी नहीं है, कुरान के लिए करबला भी जरूरी है। अब यह तोहफा है आज मौला के सदक़े में आपके लिए। कुरान समझने के लिए मौजू यही है ना, कुरान और करबला। कुरान समझने के लिए करबला जरूरी है, इसलिए कि कुरान की जबान है जबान काल। अब जरा सतह ज़हन को बुलंद करके सुनिएगा आप। जबान काल, मैंने कल इशारा किया था, एक जबान कहलाती है जबान काल और एक जबान होती है जबान हाल। यह जबान काल क्या है और जबान हाल क्या है? तो जबान काल यह है कि आयत पढ़ने से हमने कहा काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, यह जबान काल। काल रसूल अल्लाह, रसूल ने कहा, यह है जबान काल। यानी जो जबान से कहा जाए वो कहलाती है जबान काल। अब जबान हाल क्या है? जबान हाल किसे कहते हैं? आप जब कुरान पढ़िए तो कुरान में जिक्र है कि कोई मखलूक ऐसी नहीं जो अल्लाह का जिक्र न करती हो, अल्लाह की तारीफ न करती हो। पहाड़ अल्लाह की तारीफ करते हैं, पेड़ अल्लाह की तारीफ करते हैं, पत्थर अल्लाह की तारीफ करते हैं। मुझे बताइए वो कैसे करते हैं? उनके दहन में जबान है नहीं। बेदार होकर सुनिएगा, बहुत ज्यादा बात वजनी तो नहीं हुई जा रही है, तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिएगा, नतीजा सुन लिया तो इंशाअल्लाह दुआ दे के जाइएगा। भाई नौजवान खास करके सुने, मैं मेहनत करके कुछ अर्ज करने के लिए कोशिशें करता हूं, इसी के लिए आपकी आज तवज्जो चाहता हूं। कुरान कह रहा है पत्थर अल्लाह की तस्बीह करते हैं, पहाड़ अल्लाह की तस्बीह करते हैं, पेड़ अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तो उनके जबान तो है नहीं, वो तस्बीह कैसे करते? तो उलमा ने बताया उनकी तस्बीह जबान काल से नहीं है, जबान हाल से। जबान हाल क्या है? का उनका वजूद अल्लाह की तारीफ है, उनका खूबसूरत होना। भाई पहाड़ों का बुलंद होना यह अल्लाह की तारीफ है, फसलों का लहलहाना यह अल्लाह की तारीफ है, जर्रों का चमकना यह अल्लाह की तारीफ है। यह है जबान हाल। भाई आखिरी आदत तवज्जो चाहिएगा, चाहता हूं। जबान काल, जो जबान से कहा जाए उसे कहते हैं जबान काल, और जो वजूद से जाहिर हो, शायद आपने इससे पहले ना सुना हो, उसे कहते हैं जबान हाल। देखिए बच्चे बैठे, जवान बैठे, मैं बात को और आसान करता हूं। एक साहब अभी मजलिस में आए और कहा साहब मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 10 घर हैं, मेरे 20 बंगले हैं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास फुला गाड़ी है, मेरे पास इतना शानदार बंगला है। एक आदमी अपनी जबान से अपनी अमीरी बयान करे, इसे कहते हैं जबान काल। आज का बहुत खास तोहफा है, इसे कहते हैं जबान काल। मगर एक आदमी की मर्सिडीज रोजे के बाहर रुकी, एक आदमी मर्सिडीज से उतरा, महंगी घड़ी कलाई पर, कीमती चश्मा आंखों पर, महंगा मोबाइल उसके हाथ में, कीमती लिबास उसके बदन पर। वो जबान से कुछ नहीं बोला, मगर उसकी कार ने बताया ये अमीर है, उसकी घड़ी ने बताया ये अमीर है, उसके लिबास ने बताया ये अमीर है। ये है जबान हाल। मैं और आसान करूं, जो जुमलों से बयान हो वो जबान काल कहलाती है, जो हुलिये से बयान हो। अरे मैं बात को और आसान करता हूं, जो जुमलों से बयान हो ये जबान काल है, जो हुलिये से बयान हो ये जबान हाल है। हमने जबान से अल्लाह को एक कहा,
اکبر کہا یہ زبان قال ہے، علی کے چہرے سے اللہ کی جلالت نظر بھائی ہم زبان سے اللہ کو مسجود کہہ رہے ہیں، یہ زبان قال ہے. وہ علی کا سجدہ بتا رہا ہے، وہ مسجود ہے، یہ زبان حال ہے. ہم زبان سے اللہ کو معبود کہیں، یہ زبان قال ہے. وہ علی کی عبادت بتا رہی ہے، وہ معبود ہے. ارے ہمارا سجدہ ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے، علی کا سجدہ اس کے مسجود ہونے کی دلیل. گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل کے لیے اس موضوع کا اختتام کرنا ہے، لیکن آخری آدمی تو توجہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ زبان قال کیا ہے اور زبان حال کیا ہے؟ یہی موضوع ابھی میں حیدرآباد میں اشرے میں حیدر کاظمی میاں پڑھ رہا تھا، یوسف صاحب. تو وہاں پر جب یہ میں نے بات پڑھی تو ایک صاحب نے نعرہ لگایا کہ زبان کے ساتھ دل بولا. تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ جو زبان کے ساتھ دل بولتا ہے تو زبان قال میں نہیں بولتا ہے، زبان حال میں. تو جو زبان سے کہا جائے اسے کہتے ہیں زبان قال، اور جو حلیے سے بیان ہو اسے کہتے ہیں زبان حال. اور قال سے زیادہ حال کا اثر ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، اکثر قال کے ذریعے بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر جب حال سامنے آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن کے لیے کربلا اس لیے ضروری ہے، آخری آدمی تک اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی زبان زبان قال ہے، کربلا زبان حال. سلامت رکھے تمہیں، ہزاروں برس کی عمر دے، لیکن کانوں میں مٹھاس گھولتے گھولتے تم نے کڑواہٹ بھی ڈال دی. بہرحال جو جس کا حق ہے وہ اس تک تو پہنچنا ہی چاہیے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی زبان ہے زبان قال، اور کربلا ہے زبان حال. قال کا کام ہوتا ہے سنانا، حال کا کام ہوتا ہے دکھانا. جو قرآن نے سنایا زبان قال کے ذریعے وہ کربلا نے دکھایا. بھائی بہت اہم جملہ مجھے پیش کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ذرا سے 1 منٹ کی تمیز بنانا چاہتا ہوں. قرآن زبان قال، قال کہتے ہیں قال کہنا، کہنے کو قال کہتے ہیں، اور ہونے کو حال کہتے ہیں. جو کہا جائے وہ قال ہے، اور جو ہو رہا ہو وہ حال ہے. قرآن نے جو کہا وہ کربلا میں ہوا. قرآن نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں، کربلا میں یہ بھی ہوا. قرآن نے کہا ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا، کربلا میں یہ بھی ہوا. قرآن نے کہا ہر عالم میں صبر کرنا، کربلا میں یہ بھی ہوا. قرآن نے کہا لٹ جانا مگر شکر کرنا.
وہ جملہ جس کے لیے میں نے اتنی دیر گفتگو کی ہے وہ اب پیش کر رہا ہوں. کربلا ہے زبان حال کا نام. یہ بات بچوں تک پہنچ گئی؟ تم سمجھے؟ زبان قال و زبان حال. جو زبان سے کہا جائے، جملوں سے کہا جائے، جس میں آواز ہو اسے کہتے ہیں زبان قال، اور جس میں آواز نہ ہو اسے کہتے ہیں زبان حال. قال کہتے ہیں کہنے کو، حال کہتے ہونے کو. جو اثر زبان حال کا ہوتا ہے، بس آخری جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ نے اس موسم میں بھی اتنی بڑی تعداد میں آج کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی. جو اثر زبان حال کا ہوتا ہے وہ زبان قال کا نہیں ہوتا. اس کی دلیل بھی کربلا میں موجود ہے. بھائی صبح عاشورہ سے لے کے آخری آدمی تک اصحاب حسین نے جب دشمنوں سے جنگ کی تو رجس پڑھا. یہ کاہے سے؟ زبان قال سے. سنیے گا خدا کے لیے، بھائی اصحاب حسین نے صبح سے ظہر تک رجس پڑھے، مولا حسین کی گواہی دی، عظمت حسین کی گواہی دی، مگر زبان قال سے. لیکن جو اثر حال کا ہوتا ہے وہ قال کا نہیں ہوتا. یہی وجہ کہ سب نے کربلا میں زبان قال سے گواہی دی. علی اصغر نے زبان جناب زہیر نے زبان قال سے گواہی دی، جناب بریر نے زبان قال سے گواہی دی، عابس شاکری نے زبان قال سے گواہی دی، شوذب عابسی نے زبان قال سے گواہی دی. لیکن علی اصغر نے زبان حال سے گواہی دی. بھائی زبان حال کا اتنا اثر تھا کہ لشکر یزید بھی کہنے لگا کہ حسین سچ کہہ رہے ہیں. اقتا کلام الحسین دیکھا آپ نے؟ جو اثر زبان حال کا ہوا کہ پھیری زباں جو ہو ٹوپا اس نور عین میں. یہ زبان ہے، پھیری زباں جو ہو ٹوپا اس نور عین میں، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے. تھرا کے آسمان نے دیکھا، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین. بس ابھی زبان حال کا اثر تھا کہ لشکر یزید میں کوہرام برپا ہو گیا کہ حسین سچ کہہ رہے ہیں. یہ ہے کربلا. یہ زبان حال قرآن کی زبان قال کو سمجھاتی ہے. بس عزیزوں گفتگو تمام ہو، اور پھر انکار آسماں کو ہے راضی زمین. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ. زمین نے کہا تھا کہ ایک دانہ نہیں اگے گا، آسمان نے کہا تھا ایک بوند پانی کی نہیں گرے گی. آج جو یہ بارش ہو رہی ہے یہ علی اصغر کا صدقہ ہے. یہ بارش جس میں آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے، شہزادے علی اصغر کا صدقہ ہے. اب دیکھیں 8ویں امام نے کہا تھا، بس 4-5 منٹ مجلس تمام ہے. 8ویں امام نے کہا تھا پسر شبیب اگر کسی پر بھی رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کریں. اگر آپ غور کریں مولا حسین ایسے مظلوم ہیں کہ آپ کسی شے کو دیکھیے تو کربلا یاد آ جاتی ہے. پانی برس رہا تھا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہی پڑھوں گا. ایک بچے نے بھی یہی کہا کہ پڑھ دیجئے گا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانتا رہ گیا احمد کا نوازا. ادھر پانی برسا حسین یاد آ گئے، پانی کو دیکھا عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے. پانی کا ایک عجب رشتہ ہے کربلا والوں سے. یہی وجہ ہے کہ پانی بہت برسا
لوگ تھوڑی دیر میں آئے مگر آئے، جو نہیں آئے ان کو بھی جناب سید اجر عظیم عطا کریں گے۔ ہو سکتا ہے سواری نہ ملی، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی دقت ہو، ورنہ کس نے نہیں آنا چاہا ہوگا۔ پانی کا جب رشتہ ہے امام حسین سے، اسی لیے چوتھے امام جب ہاتھ میں پانی لیتے تھے تو نہ جانے عباس کے کٹے بازو نظر آ جاتے تھے، یا اکبر کے سینے کا نیزہ یاد آ جاتا تھا، یا علی اصغر کے گلے کا تیر یاد آ جاتا تھا۔ کہتے تھے واللہ قتلا بیات شام، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ عجیب رشتہ ہے پانی کا۔ اور پھر پانی کا مولا عباس سے تو بہت عجیب رشتہ ہے، مولا عباس سے تو پانی کا بہت عجیب رشتہ ہے۔ اسی لیے آج تک اللہ ہم کو آپ کو شرف زیارت سے مشرف کرے، آج تک مولا عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے۔ پانی کا مولا عباس سے بڑا خاص رشتہ ہے۔ کچھ زائرین تھے جو صدام کے زمانے میں کربلا معلیٰ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مولا عباس کے روضے کی تعمیر چل رہی تھی، کچھ کنسٹرکشن ہو رہا تھا، تو وہ مزدور کنسٹرکشن کا سامان اینٹ گمے لے کے نیچے تہخانے میں جا رہے تھے جہاں مولا عباس کی اصل قبر ہے، اور آج تک اصل قبر کے چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے قدموں سے لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہے کہ سخا ہے سکینہ ہمیں معاف کر دینا۔ سنیے انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا، انشاءاللہ آج کچھ کمی رہ گئی تو کل پوری کروں گا۔ تو ان زائرین نے خواہش کی کہ ہمیں بھی 2 لمحوں کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی مولا عباس کی اصل قبر کی زیارت کریں۔ تو مجاوروں نے اجازت دی۔ اب یہ زائرین حیدرآباد کے تھے، یہ جب مولا عباس کی اصل قبر پر پہنچے، آپ سوچئے ہم علم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ہم مصائب سنتے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ جس نے اپنی آنکھوں سے مولا عباس کی قبر دیکھی ہوگی اس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ کسی نے سر پھوڑ لیا، کسی نے گریبان چاک کر لیا، کوئی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لیکن انہی زائروں میں ایک زائر ایسے تھے جن کے پاس ایک پانی کی خالی بوتل تھی، انہوں نے وہ بوتل نکالی اور مولا عباس کی قبر کا پانی اس بوتل میں محفوظ کر لیا۔ جب قافلے والے باہر آئے اور لوگوں کو پتا چلا کہ اس شخص کے پاس جناب عباس علیہ السلام کی قبر کا پانی ہے، تو لوگوں نے کہا بھئی یہ تو تم نے بڑا اچھا کیا، لاؤ 1-1 بوند ہمیں بھی دو تاکہ ہمیں بھی شفا ملے، ہمیں بھی تبرک ملے۔ اس زائر نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے میری جان مانگو جان دے دوں گا، مجھ سے میرا مال مانگو مال دے دوں گا، لیکن قبر عباس کے پانی کا تقاضا نہ کرو۔ عزیزوں میں تمام کر رہا ہوں۔ اب لوگ حیران کہ نہ پانی پی رہا ہے نہ کسی کو پانی دے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تم پانی کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے رہو کیا کروں گا۔ جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں 4 برس کی سکینہ کرو عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، جہاں 4 سال کی سکینہ کا روزہ ہے، تو جب زائرین آگے بڑھے، کسی نے چادر پیش کی، کسی نے بالیاں پیش کی، یہ زائر آگے بڑھا، چلو میں پانی لیا، کہا سکینہ ارے امو نے پانی بھیجا، اے سکینہ اٹھو بی بی، ارے تو پانی کا انتظار کر رہی تھی، لو چچا کے یہاں سے اعلان کر دیا تمہوں نے ظفر الایمان کہے اعلان کر دیا۔ اب آپ کے سامنے لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن اپنے مخصوص انداز میں انجمن ظفر الایمان نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے جا رہی ہے۔ انجمن ظفر الایمان کے سبھی ممبران کی گزارش ہے کہ وہ پرشیدہ پہ تشریف لے آئے۔
آنا ہے. ہاں شروع کیجیے. آپ اعلان کریے. تمام ممبران انجمن ظفر الایمان کے جو باہر تشریف فرما ہے اسے گزارش ہے کہ روزے کے اندر تشریف لے آئیں. نوخانی نہیں اندر روزے میں ہوگی. جو باہر تشریف فرما ہے انجمن ظفر الایمان کے ممبران سے گزارش ہے کہ روزے کے اندر تشریف لے آئیں. آپ لوگ آ جائیے. اسے کھڑے جائیے. تم لوگ کھڑے تھے وہی بات. کربلا
اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت ہو چکے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت ہو چکے جیتے ہیں تیرے سہارے ناتوانے لکھنؤ کربلا
साने लखनऊ तेरे अकबर पर तसद्दुक़ तेरे असग़र पर निसार पर तसद्दुक़ तेरे असग़र पर निसार हर जवान लखनऊ हर बेज़बान लखनऊ दाग़ मातम और ये आंसू पेश कर दे नाशे दाग़ मातम और ये आंसू पेश कर दे नाशे आखिर शबीर जबाए मियाने लखनऊ करबला तेरी मदाही का दावा तो नहीं करता शहे तेरी मदाही का दावा तो नहीं करता शहे हाँ बसे काहे दहन में है ज़बाने लखनऊ करबला ज़मान से रो रो के पूछते हैं बानो शहे ज़मान
السلام عليك يا أبا الحسن الحبيب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مدر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك وزورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.